میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ جو ہم اس وقت بھارت اور امریکہ کے تعلقات دیکھ رہے ہیں، آپ 4-5 مہینے پیچھے چلے جائیں، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ معاملات ایسے ہوں گے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل وہاں پہ لنچ کر رہے ہیں، اب دوبارہ ان کے دورے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور مودی صاحب اتنے پریشر میں ہیں اور ٹرمپ روز ان کے حوالے سے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیے، یہ بہت شکریہ اطہر. نہ صرف ہم نے کیا سوچنا تھا بلکہ خود امریکی انتظامیہ میں موجود لوگوں کے لیے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک ابھی بریک ہوئی ہیں ان کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہیں، لیکن اتنے انپریڈکٹیبل نہیں تھے جتنے وہ بھارت کے معاملے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ایک تو رشیا یوکرین کی جو جنگ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اپنی ہر تقریر کے اندر کسی نئی بات کا وہ کریڈٹ لیں، تو جنگیں ختم کرانے کا وہ اعلان کر کے اپنا ایز اے سلوگن ریز کر کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اس کے بعد اب یہ نظر آتا ہے بظاہر کہ وہ روس کے حوالے سے جو ان کی فرسٹریشن ہے اس اعتبار سے بھی وہ سگنلنگ کر رہے ہیں بھارت کے اوپر رکھ کر، ایک ایزی اسکیپ گوٹ کے طور پر. بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کی ایک بہت بڑی اکانومی کہتا تھا، انہوں نے اس کو ڈیڈ اکانومی کہا، لیکن ہمیں تو وہ قربانی کا بکرا نظر آتا ہے بھارت، کہ اس کے اوپر رکھ کر وہ بہت ساری چیزیں اس وقت کر رہے ہیں. خود بھارت کے حوالے سے بھی جو ٹریڈ ڈیل ہے پاکستان کے ساتھ، جو قربتیں ہیں، اس کے بہت سارے اور بھی وجوہات ہیں، کیونکہ آپ نے حوالہ دیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ پاکستانی جو شخصیات ہیں وہ بیٹھے ہوں گے وائٹ ہاؤس میں اور بھارت کے ساتھ ایک ایسا رویہ ہوگا. سو بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری سگنلنگ ہے پاکستان کے ساتھ قربتوں میں. بھارت کے حوالے سے ایک بڑا ٹریڈ پارٹنر تو امریکہ کا ہے بھارت، ہمارا تو اس اعتبار سے تو مقابلہ نہیں ہے ٹریڈ کے اعتبار سے. اب بہت ساری باتیں ایسی البتہ جو ہو رہی ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں، لیکن جو ایک اوور کانفیڈنس تھا اپنی ڈپلومسی کے اوپر بھارت کو، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور ہم خود پاکستان میں بیٹھ کر یہ بات کرتے تھے کہ جو لابینگ بھارت کی ہے واشنگٹن میں، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. لیکن بہت ہی حیرت انگیز طور پر اتنا آرگینکلی ان چیزوں کا ہونا کہ بغیر کسی لابنگ کے چیزیں ہمارے حق میں جا رہی ہیں. بھارت اگین جے شنکر کے وہ الفاظ مجھے نہیں بھولتے جو ایک ویسٹرن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہماری اسمارٹنیس ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ہم چین، روس اور امریکہ کے ساتھ ایک ساتھ تعلقات لے کر چل رہے ہیں. اس کے نتائج ہیں آج بھارت کے لیے جو سامنے آ رہے ہیں. سو ان کی فارن پالیسی فیل ہوئی ہے. مودی کے لیے حالات اس نہج تک ڈومیسٹکلی پہنچ چکے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ان کا کوئی چانس لوگوں کو ابھی سے نظر نہیں آ رہا ہے. سو آئی تھنک واقعی جس طرح آپ نے کہا بہت غیر معمولی معاملات ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اچھا ابسا، یہ جو تحریک چلائی انہوں نے 5 تاریخ کو بھی ہم نے دیکھا، ایک تحریک تو نہیں، مطلب وہ ایک احتجاج ہوا اس دن، اب 14 اگست کو اگین ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پولیٹیکلی یہ گین کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے ان سارے ایونٹس سے؟ مجھے لگتا ہے 5 اگست کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا احتجاج، اور 14 کی کال بھی نہیں دینی چاہیے تھی. اطہر، پی ٹی آئی ایک بہت بڑی اپوزیشن کی پاکستان کی جماعت ہے. ان کی بہت غیر معمولی سپورٹ پاکستان کے کونے کونے میں پائی جاتی ہے. ہم نے ایسی پولیٹیکل پارٹیز دیکھی جن کی سپورٹ ایک صوبے تک محدود ہوتی تھی، لیکن پی ٹی آئی آرگینکلی بھی لوگوں کو باہر نکال سکتی ہے، جس کے لیے کسی کو لیڈ کرنے کی بھی غالباً ضرورت نہ پڑے. لیکن آج جس طرح کے حالات ہیں اس میں ایک تاثر بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک. وہ بلکہ آپ کے پروگرام میں بھی آج میں نے بات کی کہ جب اس طرح کا کراؤڈ نکلے گا اس کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا ہوگا. بالکل ایسی بات ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو فیصلہ سازی ہے وہ 2 چیزوں کو مد نظر رکھیں. ایک تو یہ بات جو آپ اور چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کراؤڈ لیڈر لیس نہ ہو اور اس طرح کا کوئی اقدام نہ کرے جو 9 مئی کا ایک نقصان وہ آج تک برداشت کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اراؤنڈ ایک خوف حکومتی جماعتوں کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اس کی سپورٹ بیس اتنی آرگینک ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ایک متھ جو ہے نا کہ کبھی بھی اگر پی ٹی آئی کال دے گی تو پھر کیا حالات ہوں گے، کیا ایک دن بھی ہم اقتدار میں رہ پائیں گے یا نہیں. خود پی ٹی آئی نے بار بار ایسی وہ شیر آیا کی مثال بچپن میں ہم کہانی پڑھتے تھے، وہ اتنی کالز دی ہیں کہ وہ متھ کو خود تاثر کو خود بریک کیا ہے پی ٹی آئی نے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اچکزئی صاحب جیسی شخصیات کا کور حاصل کیا جاتا ہے، چودھری صاحب نے وہ الفاظ اس شو میں تو نہیں بولے، ایک اور ٹاک شو میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ ایسے جا رہے تھے کہ جیسے اچکزئی صاحب کے پیچھے سے بطخ کے پیچھے اس کے بچے جا رہے ہوتے ہیں. سو دیکھیں تاثر یہی ملتا ہے کہ آپ نے ان کو آگے کیا، ان کا کور حاصل کرنے کی کوشش کی. اس کور کو آپ ایک اور طریقے سے بھی حاصل کر سکتے تھے. اختر مینگل صاحب ہوں یا اچکزئی صاحب، یہ حکومتی اتحاد کے ساتھ بھی ایک کوارڈینیشن رکھتے ہیں ماضی میں، آج تو وہ ان کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتے. ان کو سیاسی مقاصد کے لیے ضرور آپ ان کا فائدہ حاصل کر سکتے تھے اور انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی اس کی قائل نہیں ہے. اور وہی وجہ ہے کہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک بند گلی میں ہے اور اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. سو آئی فیل کہ احتجاج کی یہ کال شیر آیا کے مترادف تھی. پی ٹی آئی کا پوٹینشل، اس کے کارکن کا جو پوٹینشل ہے، اس کو پی ٹی آئی کی یہ فیصلہ سازی ضائع کر رہی ہے. عمران خان صاحب کو درست انداز میں اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ گائیڈ بھی نہیں کیا جاتا. ان کو اڈیالہ میں بتایا جانا چاہیے کہ قیادت کیوں پیچھے ہٹتی ہے. اس
اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نکالے, اور یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت نظر آتی ہے کہ جب اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ باہر نکلیں. سو یہ میرے خیال سے ضرور اس وقت ان کو پولیٹیکلی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. جی ود پرمیشن, کیونکہ جنرل صاحب تو سیاست پہ ذرا کم ہی بولتے ہیں. نہیں جنرل صاحب سے میں کچھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کل محمود خان اچکزئی یہ آپ کو تجویز دے دیں کہ آپ کو اپوزیشن سے بات کرنی ہے اور آپ کو حکومتی جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی, ہم بات کرتے ہیں, تو پھر آپ کہیں گے ہم نہیں کریں گے, تو پھر آپ تو اپوزیشن میں ہاتھ بھی پارا پارا ہو جائے گا. یو سی ان کا تو سٹانس ہے نا کہ وہ تمام طرح اختلافات کے باوجود لہجہ نرم رکھتے ہیں, سٹانس سخت رکھتے ہیں, لیکن وہ سیاسی لوگ ہیں. بڑے عبدالصمد خان اچکزئی کا بیٹا بہت پرانا آدمی, بالکل مطلب ایک ہسٹری ہے. پالیٹکس میں تو جماعتوں کے پاس صرف ڈائلاگ ہوتا ہے. اگر آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے اور ڈائلاگ آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے انٹرسٹڈ آپ کے پاس اس کی, اور اسٹیبلشمنٹ کیوں کرے آپ کے ساتھ بات. روزانہ تو 5 بیان آتے ہیں آپ کے وہاں سے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو وہاں پہ بڑی جہاں پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ کو سیاسی حکمت عملی اور پھر سیاسی راستے اڈاپٹ کرنے پڑیں گے, پھر جا کے آپ پہنچیں گے. یہ کھلجا سمسم نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو بہت ساری سٹیجز تھوڑی سی محنت کرنی بہت محنت کرنی. ویسے ابسا آج کل تو احتساب کی بات بھی ہو رہی ہے, ایون کہ ملک ریاض صاحب کا بھی احتساب ہو رہا ہے, ان کی جائیداد نیلام ہو رہی ہے. کل مالک صاحب بھی بتا رہے تھے 2000 ارب کی کرپشن بھی ہوئی ہے, وہ لسٹیں بھی تیار ہو گئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کوئی احتساب کا عمل بھی شروع ہونے والا ہے؟ پاکستان میں احتساب کا عمل ہوتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد. یہ تو خیر اب جو معاملات ہیں کافی عرصے سے بلڈ اپ ہو رہے تھے. اگر پک اینڈ چوز نہ ہو تو کرپشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صرف سیاستدانوں کے خلاف ہم نے دیکھا ہے ہر موقع پر جو حکومت آتی ہے اپنے اپوننٹس کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی بناتی ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی اور ایسی پولیٹیکل یا دیگر وجوہات نہیں ہیں, کسی اور کو نوازنا یا آگے لے کر آنا, یہ تمام چیزیں ان واقعات کے اندر تو ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح کی کوئی بات. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو پاکستان میں کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑی ڈرائیو کی ضرورت ہے. آپ نے خواجہ آصف صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا, کہہ رہے ہیں بیوروکریٹس کی پرتگال میں جائیدادیں ہیں اور جناب اربوں روپے کی وہ کرپشن کرتے ہیں, اس میں سے جو بچ جاتا ہے پھر وہ سیاستدان اور اب اس میں سب سے زیادہ ہیلپ لیسنس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے اہم وزارت کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص جو ہیں وہ شکایت لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو, جو پہلے ہی چینی کی قیمتوں کو دیکھ کر, پیٹرول کی پرائسز کو اور اپنے حالات کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کو دیکھتے ہوئے پریشان بیٹھے ہیں. یہ شکایت بھی وزیر صاحب, وفاقی وزیر, اہم ترین وزارت پہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو بیوروکریٹس جو ہے وہ ہر دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیاسی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پر لگانا چاہتی ہیں اور ان کو پھر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس طریقے سے سول سروسز کا پاکستان کے اندر وہ حال کیا گیا جو آج ہے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں حکومت میں, اور یہ بڑی اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بڑے تجربے کار لوگ ہیں, سو کیا وجہ ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا. آج بھی اگر پک اینڈ چوز ہوتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کرپشن سے پاک کرنا ہے پاکستان کو تو وہ ہونا چاہیے, اور لیکن اس میں سیاسی اپوننٹس کو صرف مد نظر رکھتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. پر انفارچونیٹلی سیاسی جو اپوننٹس ہیں وہی نشانہ بنتے ہیں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.